سورۃ الحجر کی آیت نمبر 94۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین انا کفیناک المستہزئین الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر فسوف یعلمون۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، بس آپ واضح اعلان کر دیجئے اس چیز کا جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کی پرواہ مت کیجئے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم کافی ہیں آپ کو مذاق اڑانے والوں سے۔ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، وہ لوگ جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود۔ فسوف یعلمون، ان قریب وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور یقیناً ہمیں معلوم ہے، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ، بے شک آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، بِمَا يَقُولُونَ، ان کی باتوں کی وجہ سے۔ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، پس آپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کریں۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور ہو جائیں سجدہ کرنے والوں میں سے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آ جائے۔ یہ سورہ حجر کی آخری آیات ہے۔ اس سورۃ مبارکہ میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی حقانیت سے اس کا آغاز کیا۔ عقیدہ آخرت بھی بیان ہوا، عقیدہ توحید بھی بیان ہوا، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور ختم نبوت کا بھی تذکرہ ہوا، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ ماننے والوں کو اس بات سے عبرت دلائی گئی کہ پہلی قوموں کا جو انجام ہوا اس سے ڈرو، یہیں ان حالات سے تمہیں دوچار نہ ہونا پڑے۔ یہ سارے مضامین بیان فرما کے آخر میں اللہ رب العزت نے پھر اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب بنایا، اور آپ علیہ السلام کو تبلیغ کا حکم دیا۔ قرآن پاک کی اعلانیہ تبلیغ، قرآن پاک کا پیغام کھلم کھلا پہنچانا، اور اس کے ساتھ ساتھ منافقین اور مشرکین مخالفین کی تمام تر شرارتوں کو صبر سے برداشت کرنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا حکم دیا گیا۔ اللہ پاک فرماتے فاصدع بما تؤمر، میرے محبوب آپ دو ٹوک سنا دیجئے وہ جس کا آپ کو حکم دیا گیا۔ صدع عربی زبان میں کہتے ہیں برتن کے ٹوٹنے کو۔ شیشے کا یا مٹی کا برتن جب ٹوٹ جائے اور اس کا جوڑنا بھی ممکن نہ ہو، اس کو عربی زبان میں کہتے صدع۔ تو یہ لفظ بول کے گویا اللہ پاک نے اشارہ اس طرف کر دیا کہ آپ کفر سے مکمل طور پہ ناطہ توڑ دیں، اور ان کو ایسا صاف پیغام سنا دیں جس میں ڈھیلا بند نہ ہو، کوئی جوڑ نہ جڑ سکے، کوئی کنیکشن نہ لگ سکے۔ اپنا پیغام واضح طور پہ ان کے سامنے رکھ دیں۔ علماء فرماتے کہ اس آیت مبارکہ کے نازل ہونے سے پہلے تبلیغ بھی خفیہ ہوتی تھی، چھپ چھپا کے ہوتی تھی، اور عبادت بھی
نماز وغیرہ بھی جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی خفیہ پڑھا کرتے تھے، چھپ کے پڑھا کرتے تھے۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئی فاصدع بما تؤمر، جس چیز کا آپ کو حکم دیا گیا ہے اس کا ڈنکے کی چوٹ پہ اعلان کرے، اب سب کے سامنے واضح کر دے۔ تو اس کے بعد جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ بھی اعلانیہ شروع کر دی اور عبادت نماز وغیرہ بھی سب کے سامنے شروع کر دی۔ اللہ پاک نے حکم دیا میرے محبوب اعرض عن المشرکین، مشرکوں سے اعراض کیجیے۔ اعراض کا مطلب کیا کہ ان کی پرواہ نہ کیجیے، جیسے ہمارے یہاں اس کو عام محاورے میں کہہ دیتے ہیں مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، جو مرضی کرتا ہے۔ تو اللہ نے اپنے محبوب کو فرمایا میرے محبوب مخالفین کی، مشرکین کی کوئی پرواہ مت کرے، جو کوئی جو کرتا ہے اس کو کرنے دے، آپ اپنا کام جاری رکھیں۔ اللہ نے جو آپ کو پیغام دیا، جس کا حکم دیا گیا ہے، اس کا ببانگ دوہل آپ اعلان کریں۔ رہی بات یہ مذاق اڑاتے ہیں، یہ ٹھٹھا کرتے ہیں، یہ سخریہ کرتے ہیں، یا آج کل کی زبان میں کہہ لیں یہ کارٹون بناتے ہیں، خاکے بناتے ہیں۔ اللہ فرماتے میرے محبوب انا کفیناک، اس کے لیے ہم آپ کو کافی ہیں، ہم آپ کو کافی ہیں، آپ اس کی پرواہ نہ کریں، ان مذاق اڑانے والوں سے ہم خود نبٹ لیں گے۔ علماء نے لکھے 5 بڑے بڑے آدمی تھے، ویسے تو مخالفین مشرکین کئی تھے، مکہ کے بہت سارے لوگ مشرک اور مخالف تھے، لیکن ان میں سے 5 ایسے تھے جو اکثر جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، جوتے کستے تھے، تانے دیتے تھے، طنز اور تشنیع کے تیر چلاتے تھے۔ اور اللہ کی شان یہ 5 کے 5 جو ہے معجزاتی طور پہ جبرائیل علیہ السلام کے اشارے سے 5 ہی ہلاک ہوئے۔ ان میں اسود بن مطلب تھا، اسود ابن عبد یغوث تھا، ولید ابن مغیرہ، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا والد یہ بھی ان میں شامل تھا، عاص ابن وائل، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص ان کا والد یہ بھی ان میں شامل تھا۔ تو یہ 5 بڑے بڑے آدمی تھے جو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص طور پہ مذاق اڑاتے، 5 ہی ہلاک ہوئے۔ اللہ پاک نے فرمایا انا کفیناک المستہزئین، میرے محبوب ہم آپ کو کافی ہیں، آپ ان کی پرواہ نہ کریں۔ اسی طرح ابو جہل سخت دشمن اسلام تھا، بدر کے اندر حضرت عبداللہ ابن مسعود کمزور صحابی، نحیف صحابی، ان کے ہاتھوں مارا گیا۔ چھوٹے چھوٹے بچوں نے زخمی کیا، انصار کے بچوں نے، انصار مدینہ منورہ کے رہنے والوں کو یہ عرب والے مشرک مکہ والے یہ سمجھتے تھے یہ دیہاتی یا کسان لوگ ہیں، ان کو کیا پتہ جنگیں کیا ہوتی ہیں، ان کو کیا پتہ لڑتے کیسے ہیں۔ لیکن اللہ کی شان جن کو کمزور سمجھ رہا تھا اللہ نے انہی کے ہاتھ سے مروایا، اور جب مرا جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا شکر آج اس امت کا فرعون قتل ہو گیا۔ اور میرے عزیز دوستو یہ مذاق اڑانے والے، یہ مقابلہ کرنے والے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین، اللہ نے سب کو عبرت ناک انجام سے دوچار کیا، اپنا وعدہ پورا کیا۔ اللہ پاک نے وعدہ کیا میرے محبوب آپ اعلان کریں، کھلم کھلا سامنے آئے، ڈنکے کی چوٹ پہ اپنا پیغام پہنچائے۔ رہی مخالفین کی بات، مذاق اڑانے والوں کی، تو ہم کافی ہیں اس کے۔ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں یجعلون مع اللہ الہا آخر، یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود بناتے ہیں، اتنے بڑے گستاخ ہیں کہ شرک کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت، مذاق اڑانا، یہ تو بہت بڑی خطرناک غلطی تھی۔ اللہ فرماتے اس سے بڑی خطرناک غلطی یہ ہے کہ جس نے پیدا کیا ہے اسی کے ساتھی اور شریک بنا رہے، رب کے ساتھ دوسروں کو شریک کر رہے، کوئی مٹی کی مورتیوں کو پوج رہا ہے، کوئی پتھر کے مجسموں کی عبادت کر رہا ہے،
کسی نے جو ہے مختلف قسم کے گھاٹ اور آستانے بنائے ہوئے، اور پھر اس کے بعد جو ہے کوئی گائے کی پوجا کرنے والا آ گیا اور کوئی صلیب کی پوجا کرنے والا آ گیا، کسی نے جو ہے کوئی نشان بنا لیا، کسی نے کوئی نشان بنا لی۔ میرے عزیز دوستو، میرا آپ کا ایمان، یقین، عقیدہ ہونا چاہیے کہ انسان ہمیشہ جو کچھ بھی انسان کے ساتھ ہوتا ہے وہ کس کے حکم سے ہوتا ہے؟ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، اور اللہ کے حکم کے بغیر مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، یہ عقیدہ توحید ہے۔ اس کو چھوڑ کر یہ لوگ کبھی کسی کو مشکل کشا بناتے، کبھی کسی کو حاجت روا بناتے، پھر کبھی کسی کے آستانے پہ، کبھی کسی کی چوکٹ پہ۔ اللہ فرماتے میرے محبوب یہ بھی تو اتنا بڑا جرم کر رہے، شرک کر رہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو معبود قرار دے رہے۔ فرمایا فسوف یعلمون، بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا، بڑی جلدی ان کے سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ وہ جلدی بدر کے میدان میں بھی ہوئی، جب یہ بڑے تن تنا کے آئے کہ آج ہم ان کو مٹا دیں گے، ختم کر دیں گے، اور وہاں ان کے معبودان باطلہ کچھ بھی کام نہ آئے، اور جو اللہ والے تھے وہ بغیر اسباب کے، بغیر وسائل کے، جنگی ہتھیاروں کے نہ ہونے کے باوجود، افراد کی انتہائی کمی کے باوجود اللہ نے اپنے بندوں کو فتح نصیب فرمائی، ان کا ساتھ دیا۔ تو پتہ چل گیا کہ مشکل کشا کون ہے، حاجت روا کون ہے، مشکلات میں کام آنے والا کون ہے، وہ صرف اور صرف اللہ۔ پھر آخری 3 آیات میں اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ یہ تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براہ راست ہے، اور آج دین کی محنت کرنے والوں کے لیے بھی قرآن پاک کی یہی آیات تسلی کا باعث بنتی۔ کتنا پیارا جملہ، اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَقَدْ نَعْلَمُ، میرے محبوب ہمیں سب معلوم ہے، ہم سب جانتے ہیں، اَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ، آپ کے دل میں گھٹن پیدا ہوتی ہے، آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، آپ بے چین اور پریشان ہوتے ہیں، بما یقولون، ان کی باتوں کی وجہ سے۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں، آوازیں کستے ہیں، لطیفے بناتے ہیں، نام بگاڑتے ہیں، ان کی وجہ سے آپ کے سینے میں تنگی محسوس ہوتی، گھٹن محسوس ہوتی، کہیں آپ کے ساتھیوں پہ سختیاں ہو رہی، کہیں آپ کا نام بگاڑا جا رہا ہے، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط قسم کے فکرے کسے جا رہے، کہیں آپ علیہ السلام کے راستے میں کانٹے بچھائے جا رہے۔ میرے محبوب ہمیں سب کچھ معلوم ہے۔ جب کوئی بڑا کہہ دے کہ جناب آپ یہ کام کر رہے ہیں، ہمارے علم میں ہے، آپ کے ساتھ مشکلیں پریشانیاں آپ کو پیش آ رہی ہیں، ہم جانتے ہیں، تو بندے کو تسلی ہو جاتی ہے، حوصلہ ہو جاتا ہے۔ اور اللہ سے بڑا کون ہے؟ اللہ اکبر من کل شیء، اللہ سب سے بڑا ہے، اور اسی بڑے نے آپ کو بھیجا ہے، اور وہی بڑا کہہ رہا ہے کہ میں سب جانتا ہوں، میرے علم میں ہے، مجھے معلوم ہے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، آپ کو بڑی پریشانی ہوتی ہے، ان کی باتیں سن کر آپ بہت تنگ دل ہوتے ہیں۔ پھر اس کا علاج بھی اللہ نے بتایا، فرمایا اس کا علاج یہ ہے فسبح بحمد ربک، جتنا یہ لوگ باتیں بناتے، آوازیں کستے، مذاق اڑاتے، تنگ کرتے، ستاتے ہیں، آپ اتنا ہی اللہ کے نام کی تسبیح بیان کریں، اللہ کو یاد کریں۔ آپ تجربہ کر لیں، آج بھی اگر آپ کو کوئی پریشان کر رہا ہے، تنگ کر رہا ہے، ستا رہا ہے، اور بلا وجہ آپ اس کی باتوں سے گھٹن محسوس کر رہے ہیں، تو آپ اس کی باتوں کا جواب دینے کی بجائے اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، نماز میں مشغول ہو جائیں۔ آپ کے دل کو وہ تسلی اللہ نصیب کرے گا جو جواب دینے سے تسلی حاصل نہیں ہوگی۔ یہ تجربہ کر کے دیکھیں، اور میں نے اس کا بارہا تجربہ کیا۔ یہ آیات ترجمے کے ساتھ، اگر ترجمہ ذہن میں ہو، یہ آیات پڑھنے سے ہی تسلی ہو جاتی ہے، ایک ڈھارس بند جاتی ہے، حوصلہ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں سب کچھ معلوم ہے، یہ جو باتیں کر رہے آپ کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، لہذا آپ فسبح بحمد ربک،
اپنے رب کے نام کی تسبیح بیان کریں حمد کے ساتھ۔ تسبیح اور حمد دو چیزیں الگ الگ ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے اللہ رب العزت کے اندر ساری صفات ہیں، ساری صفات ہیں، لیکن کچھ کمیاں ہیں جن سے اللہ پاک ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو اللہ میں موجود ہے، اللہ کے علاوہ کسی میں موجود نہیں۔ کچھ چیزیں ایسی جو اللہ میں نہیں ہیں، دوسروں میں ہے، وہ عیوب ہے۔ عیوب اللہ سے ان کی نفی کرنا، مثلا کھانا کھانا ہمارے لیے تو یہ ٹھیک ہے، اللہ کے لیے یہ عیب ہے۔ اللہ کھانے سے پاک ہے، اللہ کھاتا نہیں، وہاں یہ صفت یوں بیان ہوگی اللہ کھاتے نہیں۔ نیند آ جانا یہ عیب کی بات ہے، اللہ رب العزت سوتے نہیں ہیں، وہ نیند سے پاک ہے، وہ اونگ سے پاک ہے۔ بیوی بچوں کا ہونا یہ عیب کی بات ہے اللہ رب العزت کے لیے، اللہ بیوی سے پاک ہے، اللہ بچوں سے پاک ہے، اولاد سے پاک ہے۔ یہ وہ ساری اللہ کی صفات ہے جن کے اندر آئے گا نہیں نہیں نہیں، اللہ کھاتا نہیں، اللہ سوتا نہیں، اللہ رب العزت تھکتا نہیں، اللہ رب العزت کی اولاد نہیں، اللہ رب العزت کی بیوی نہیں۔ ان ساری صفات کو گنوانے کی بجائے ایک لفظ بول دے سبحان اللہ، اس کا معنی کیا ہے کہ اللہ ہر عیب اور نقص اور کمی سے پاک ہے۔ اور اللہ کے اندر ساری صفات ہیں جو ہیں والی، اللہ قادر ہے، اللہ جابر ہے، اللہ ستار ہے، اللہ غفار ہے، اللہ قہار ہے، یہ ساری صفات ہیں۔ ان ساری صفات کو گنانے کی بجائے ایک لفظ بول دے الحمدللہ، تمام خوبیاں اللہ کے اندر موجود ہیں۔ تو ان دو لفظوں میں اللہ کی ساری صفات سلبیہ اور صفات وجودیہ ساری آ جاتی، موجبہ صفات اور سلبیہ صفات ساری کا تذکرہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا سبحان اللہ بھی کہو، الحمدللہ بھی کہو، اور بہترین فرمایا تسبیح کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، اکثر آپ حضرات سنتے رہتے ہیں، جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمتان، دو کلمے ایسے ہیں خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بڑے ہی ہلکے، زبان کے لیے کہنا بڑے ہی آسان ہے، اور فرمایا ثقیلتان فی المیزان، ترازو کے اندر ان کا بڑا وزن ہے، میزان عمل میں بڑے بھاری ہیں، اور فرمایا حبیبتان الی الرحمن، اللہ کو بڑے محبوب ہے، یعنی ان کا پڑھنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اور فرمایا وہ دو کلمے کون سے ہیں؟ فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو کثرت کے ساتھ ان کلمات کو پڑھا، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور اس کے ساتھ آپ سجدہ کرنے والوں میں سے بنے۔ سجدے کا مطلب یعنی نماز پڑھنے والے، کثرت سے آپ نماز پڑھیں۔ چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی گھبراہٹ والا کام پیش آتا، مخالفین مخالفت کرتے، کوئی مسئلہ پیش آ جاتا، کوئی ویسے قدرتی آفت پیش آ جاتی، کوئی انفرادی مسئلہ پیش آ جاتا، تو فزع الی الصلاۃ، جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو، فوراً نماز میں لگ جاتے، کیونکہ سارے مسئلوں کا حل اللہ کے پاس ہے، اور اللہ سے ملاقات کا بہترین ذریعہ وہ نماز ہے، نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے۔ اللہ پاک نے حکم بھی یہی دیا، آپ کو جب پریشانی ہو، جب تکلیف ہو، جب دل کٹا ہو، جب آپ تنگ دل ہو، آپ تسبیح میں لگیں، تحمید میں لگیں اور نماز پڑھنے میں لگ جائیں، کثرت سے سجدے کریں۔ ایک صحابی، انہوں نے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، آپ ان کی خدمت سے خوش ہوئے، دریائے رحمت میں طغیانی آئی، اللہ کی طرف سے آپ کو اختیار دیا گیا، آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، آپ خوش ہوئے اس سے، آپ نے فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے، اس وقت اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، میں دعا کروں گا اللہ عطا کرے گا، مانگ کیا مانگتا ہے۔ قربان جائیں، وہ ہمارے جیسا ہوتا، دولت مانگتا، مال مانگتا، چیزیں مانگتا، فیکٹریاں مانگتا، کچھ اور مانگتا، صحابہ کے تقاضے ہی بدل گئے تھے،
ایسی تربیت کی جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ان کے تقاضے ہی بدل گئے۔ فرمایا اللہ کے محبوب جو مانگوں گا ملے گا، آپ نے فرمایا مانگا، دعا کروں گا اللہ عطا کرے گا۔ کہنے لگا مرافقتک فی الجنہ، اللہ کے محبوب دنیا میں آپ کے پاس رہتے ہیں، جنت میں بھی آپ کا ساتھ نصیب ہو جائے، یہ مجھے لے دے اللہ سے، جنت میں آپ کی رفاقت مل جائے۔ تو جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بڑی چیز مانگ لی۔ فرمایا ٹھیک ہے میں دعا کرتا ہوں، لیکن اعنی علیہ بکثرت السجود، میری دعا کو مدد فراہم کر کثرت سے سجدے کر کے، سجدوں کی کثرت کے ساتھ میری دعا کی مدد کر۔ جیسے ہم دنیا میں کہتے ہیں نا فائل تو میں اگے پہ ہی دیتی ہوں، پہیے لاؤ کوئی تھوڑے جے کوئی پیسہ بوسا لاؤ تاکہ پہیے لگن فائل اگے ٹرے۔ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ٹھیک ہے دعا میں کر دیتا ہوں، لیکن میری دعا کے ساتھ معاونت اس طرح کرو کہ سجدے کثرت سے کرو۔ تو بھائیو کثرت سے سجدہ ریز ہونا، نماز پڑھنا، بہت زیادہ سجدے کرنا، یہ انسان کی دنیاوی تسلی اور حوصلے کا باعث۔ آخری آیت میں فرمایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، صرف اپنے رب کی عبادت کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ویسے بھی نبوت ملنے سے پہلے بھی پیدا ہونے سے لے کر 40 سال تک کی عمر تک آپ نے کبھی کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا، کبھی کسی غیر کو سجدہ نہیں کیا۔ حالانکہ مکے کا عام ماحول یہی تھا، سب بتوں کو سجدے کرتے تھے، لیکن چند ایک نفوس قدسیہ تھے جنہوں نے اسلام سے پہلے بھی کبھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ ان میں ایک جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو ساری زندگی صرف اللہ ہی کی عبادت کی۔ اللہ آپ کو پھر بھی حکم فرما رہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ، یہ اصل میں مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے ہم صرف رب کی عبادت کریں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں۔ اور یہ کب تک کرنا ہے؟ فرمایا حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، تب تک جب تک آپ کے پاس یقین آ جائے، جب تک آپ کو یقین حاصل ہو جائے۔ اس یقین سے مراد کیا ہے؟ اکثر مفسرین فرماتے ہیں کہ یقین سے مراد موت ہے، کیونکہ دنیا کے اندر ایک موت ہی ایسی چیز ہے جس کا ہونا یقینی ہے، جو ہو کے رہے گی۔ تو فرمایا یہ موت کے آنے تک آپ رب کی عبادت کرتے رہیں۔ اور بعض علماء فرماتے یقین سے مراد اللہ کے وعدے ہیں، یعنی جب تک اللہ کے وعدے پورے نہیں ہو جاتے آپ تب تک رب کی عبادت میں مشغول رہیں۔ اور میرے آپ کے لیے بھی یہی حکم ہے، انہی ہدایات پہ اگر آج ہم عمل کریں ہمیں اللہ پاک حوصلہ اور تسلی بھی دے گا، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس صورت مبارکہ کے پیغام کو بھی ساری دنیا تک پہنچانے کی نیت بھی کریں، اپنی زندگی میں بھی لائیں، دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد کما انت اہلہ، صلی علی محمد کما انت اہلہ، وافعل بنا ما انت اہلہ، فإنک اہل التقوی واہل المغفرہ۔ اللہم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے مولا کریم یا ارحم الراحمین، سورۃ الحجر مکمل ہوئی، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ اس کے سننے میں جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی اپنی رحمت سے معاف فرما۔ اے اللہ پاک اس کا مکمل اجر و ثواب ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک کو ہدیۃً نصیب فرما۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر نصیب فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، تمام ازواج مطہرات، اہل بیت، شہداء کربلا، اے ارحم الراحمین تمام حضرات بزرگان دین، مشایخ امت، فقہاء امت، محدثین امت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے وہ تمام لوگ جو دنیا سے جا چکے، جو موجود ہے، جو قیامت تک آئیں گے، اے اللہ سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ بالخصوص حاضرین مجلس میں سے جس کے جو عزیز و کار، رشتہ دار، دوست، احباب، اساتذہ، مشایخ، والدین،
دنیا سے چلے گئے، اللہ ان سب کو اس کا اجر و ثواب نصیب فرما۔ خاص طور پہ ہمارے محترم حاجی ولی محمد صاحب کی والدہ جو رات انتقال فرما گئے، اے اللہ پاک ان کو اس کا پورا اجر و ثواب نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین تمام مرحومین کی بخشش فرما، جن کی بخشش ہو چکی ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے ارحم الراحمین حاجی ولی صاحب کی والدہ کی اگلی تمام منزلیں آسان فرما، کروٹ کروٹ چین سکون اطمینان نصیب فرما۔ پسماندگان کو، بچوں کو، بچیوں کو صبر جمیل نصیب فرما۔ اے ارحم الراحمین ہم میں سے ہر ایک کو اپنے اپنے وقت پہ اچھی موت نصیب فرما، بری موت اور اس کے اسباب سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا